رب سے جڑنے کا سفر۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ فاطمہ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا اس بار بھی مجھے وہاں یہ جانے نہیں دیں گے؟ یہ ڈر، یہ خوف اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے تو اپنے بھائی کی شادی کے اتنے خواب دیکھے تھے کہ زندگی ایسے موڑ بدلے گی کہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ ابھی وضو کر کے نکلی ہی تھی، انہی سوچوں میں گم اپنے دوپٹے کو سر پر لپیٹ رہی تھی کہ اس کی نظر شیشے پر پڑی۔ اس کا رنگ پہلے کی نسبت پیلا ہوتا جا رہا تھا، وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے خود پر ترس آیا۔ اس نے سر جھٹک کر آگے بڑھ کر اپنا قرآن اٹھا لیا۔ آج انشاءاللہ میں ماما سے فائنل بات کروں گی، یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنا سبق نکالا تاکہ آج کی تلاوت کر سکے۔ وہ تعوذ پڑھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی، قرآن کھول لیا۔ آج کی تلاوت سورۃ طٰہٰ سے شروع ہونی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان، بہت مہربان، آپ سے آپ کی رحمت مانگتی ہوں اللہ۔ اس نے دل میں کہا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ مشقت، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ، یہ قرآن تو دل کو راحت دیتا ہے، مگر اس پر عمل کرنے پر لوگ زندگی کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں، مگر آپ نے تو اس لیے زندگی آسان کرنے کے لیے اسے نازل کیا ہے۔ ہاں، جب اس مشقت میں پڑی، آپ کے قرآن نے مجھے حوصلہ دیا، اس مشقت سے نکالا۔ بے شک آپ کی بات حق ہے، یہ قرآن آسانیاں دینے کے لیے آیا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ قرآن ریمائنڈر دیتا ہے۔ فوراً حاشیے میں دیکھا، تذکرہ کہتے ہی یاد دہانی کو کہ ریمائنڈر دیتا ہے کہ وہ موٹیویٹ خشیت رکھتا ہو۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو انسان کو عمل کے لیے ابھارتا ہے۔ خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل میں آتا ہے۔ کیا قرآن میرے لیے ریمائنڈر ہے؟ کیا مجھے عمل کرنے پر ابھارتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں الحمدللہ، یہ مجھے ریمائنڈر دیتا ہے اللہ، جب مجھے ضرورت پڑتی ہے، یہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے۔ الحمدللہ کثیرا، اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ یہ مجھے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس قرآن کا نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق آسمان لگتا تھا۔ کتنا پرفیکٹ تھا وہ، کوئی سوراخ، کوئی رخنا، کسی سہارے کے بغیر پلر کے موجود تھا۔ آنکھوں کو بہاتا رنگ، رات کو خوبصورتی کی تصویر، اس کے بنانے والے نے یہ قرآن نازل کیا تھا۔ وہ محبت سے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائی۔ انسان کیسے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جب تک وہ اللہ کے پاس سے آنے والے کلام کے قریب نہیں ہوتا؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ یہ آیت ہمیشہ اسے حیران کر دیتی تھی۔ عرش، اللہ کی سب سے بڑی تخلیق جو کائنات کی ہر تخلیق سے بلند۔ اسے وہ حدیث یاد تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو۔ پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ کے عرش کی ضخامت اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہے اور اس کے نیچے کی ہر چیز پر ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو اونچی آواز میں بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے؟ بہت یونیک حصہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا۔ جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے اور اندھیرے اور ویرانے میں انہیں ایک طرف آگ نظر آئی، وہ اس طرف جاتے ہیں تو اللہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ کتنی پرفیکشن تھی اللہ کی آیات میں۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے اس جگہ، سردی اور اندھیرے میں فیملی سے علیحدہ ہو کر۔ ہاں ہوتا ہے ایسا، جب اللہ نے آپ کو چننا ہوتا ہے تو آپ کو اپنوں سے علیحدہ کر کے ایسی جگہ لا کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر انہی اندھیروں میں سے ہی روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ انسان کو رتبے ملتے ہیں، درجات ملتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اللہ انہیں ایسے چنیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ میں آپ سے بالکل نا امید نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے میری زندگی میں یہ اندھیرے جلد چھٹ جائیں گے۔ اب
آپ مجھے بہت خیر سے نوازیں گے، آپ میری فیملی کو مجھ سے ملا دیں گے۔ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے رب سے سرگوشی کی۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کے جانے سے اس کے کان لگا کر سن۔ سب کو نہیں چنا جاتا، اس کے در کے لیے جسے چنا جاتا ہے اسے تو کھینچ کے لایا جاتا ہے، تنہائیوں میں، خواہ وہ طور کی تنہائیاں ہوں یا ہرا کی یا اپنی ہی ذات کی، چناؤ ایسے نہیں ہو جاتا۔ اللہ مجھے بھی اپنے لیے چن لیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر قرآن کے صفحے پر گر کر جذب ہو گئے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، بس اس کے یقین سے مجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ہاں، جب انسان اس رستے پر چلنے کا عہد کر لے، جب اس کی منزل عام نہ رہے، جب وہ جنتوں کی منزل کا مسافر بن جائے، تو اسے اپنی صحبت کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو لوگوں کی شر سے بچا کر رکھنا پڑتا ہے، کہیں ان کی پیروی انسان کو حق سے نہ ہٹا دے۔ میں ہرگز دنیا والوں کی پیروی کر کے آپ کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتی اللہ، ورنہ میں بھٹک جاؤں گی۔ اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت توحید کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت ہی پیاری دعا کی تھی۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں سے مجھے مددگار عطا فرما۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، ہارون یعنی میرے بھائی ہارون کو جو اس سے میری کمر کو کس دے، واشرکہ فی امری، اسے میرے کام کا شریک بنا دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خود دیکھنے بھالنے والا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر اسے لگا گویا یہ اس کے لیے اتاری گئی تھی، اس کو سکھایا جا رہا تھا کہ دعا مانگنی ہے، یہ دعا مانگنا کتنا ضروری تھا، اپنے لیے، اپنے گھر سے دین کے ساتھی کو مانگنا۔ وہ میرے رب، اوہ میرے رب، واقعی ان کو سمجھانا بہت مشکل لگتا ہے، میرا دل تنگ ہوتا ہے، آپ میرا سینہ کھول دیں کہ میں آسانی سے انہیں سمجھا سکوں، میری زبان میں وہ تاثیر رکھ دیں کہ وہ میری بات سمجھ جائیں، وہ حق جانیں، وہ میرے مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے میرے فیملی سے مددگار دے دیں تاکہ ہم سب مل کر آپ کی اطاعت کر سکیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تیرے تمام سوال پورے کر دیے گئے ہیں، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے یہ تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اس سے پہلے جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی جو حکم دیا تھا۔ اگلی آیت پڑھ کر اس کو یقین گویا بڑھ گیا کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہوگی، ہر بار کی طرح اب کی بار بھی اس کی مدد کی جائے گی، مگر کیسے؟ یہ سوالیہ نشان ابھی باقی تھا، کیا میری بھی ماما؟ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ زنیشہ اور حیدر شادی کے دن سٹیج پر بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت و خوش لگ رہے تھے۔ مسز ریان اپنے بیٹے اور بہو پر بار بار فدا ہو رہی تھیں۔ فاطمہ نے اپنے چہرے کے گرد سمپل حجاب اس انداز میں لپیٹا ہوا تھا کہ بآسانی جب چاہتی اوپر کر کے نقاب کر سکتی تھی۔ اس نے نیوی بلو کلر کی میکسی پہنی تھی جو اس کے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھی۔ ساتھ میں اس نے کندھے پر ایک بڑی سی چادر کو فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا کہ ضرورت کے وقت اس کو اپنے گرد لپیٹ سکتی تھی۔ وہ چادر سمپل اور اتنی بڑی تھی کہ اس کا مکمل سوٹ آرام سے کور ہو سکتا تھا۔ وہ بہت کانفیڈنٹ سے پورے حال میں سب سے مل جل رہی تھی۔ سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ اس حجاب میں بہت معصوم اور پیاری لگ رہی ہے۔ وہ خوش تھی کہ وہ بھائی کی خوشی میں شریک تھی۔ اللہ نے اس کے لیے کیسے کیسے رستے آسان کر دیے تھے۔ مسز ریان نے خود اس کے پردے کی وجہ سے سارا سسٹم سپریٹ کر دیا تھا۔ مردوں کے آنے سے پہلے انفارم کرنے کا کہہ دیا گیا تھا۔ ویٹرز کے آنے کا ٹائم فکس تھا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو فیمیل ویٹرز کا انتظام کیا گیا تھا۔ اتنے عرصے کی مشقت کے بعد اللہ نے ہر راستہ آسان کر دیا تھا۔ وہ جتنا شکر کرتی کم تھا۔ بیٹا ویٹرز آنے والے ہوں گے، آپ اپنا پردہ کر لینا۔ کھانے کا وقت ہونے والا تھا۔ ویٹر کے آنے سے پہلے ریان صاحب کو انفارم کر دیا گیا تھا تو انہوں نے فاطمہ کو کال کر کے کہا، فاطمہ آپ نے نقاب کو کر لیا ہے؟ وہ جیسے ہی واش روم سے خود کو کور کر کے باہر نکلی تو حیدر کے سسرالیوں میں سے ایک آنٹی نے بہت حیرت سے فاطمہ کو اس حال میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جی آنٹی الحمدللہ میں پردہ کرتی ہوں، اب ویٹرز کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اس لیے نقاب کر لیا۔ تو بیٹا آپ اتنے لوگوں میں انہوں نے آپ کو تھوڑی دیکھنا تھا۔ ہاں آنٹی جی یہ دیکھیں، وہ دیکھیں نہ دیکھیں اس سے کیا، اتنے لوگوں میں مجھے میرا رب دیکھتا ہے، فرق تو اس سے پڑتا ہے نا۔
اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ آنٹی خاموش ہو کر رہ گئیں۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کیسے دیکھ رہا ہے؟ بات تو یہ تھی کہ پردہ کرنے کا حکم میرے رب نے دیا ہے، میرے رب نے تو یہی دیکھنا ہے کہ میں نے اس کا حکم مانا ہے یا نہیں، کیا صرف اپنی آسانی کی حد تک مانا کہ بس گھر سے باہر پردہ کرنا کافی سمجھا، یا ہر حال میں وفا نبھا کر دکھائی۔ حیدر کے سسرال والوں کی طرف سے تھوڑا بے رخی کا سامنا تو ہوا تھا، مگر مسز ریان نے بہت اچھے طریقے سے اسے ہینڈل کر لیا تھا۔ مشکل کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب تک ہم کسی چیز کو خود مشکل نہ سمجھیں اس وقت تک کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے خود کو کور کیے ہوئے کانفیڈنٹ سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب کی نظریں اس کا طواف کر رہی تھیں، سرگوشیاں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ پرسکون تھی، آزاد تھی، لوگوں کی غلامی سے بے نیاز تھی، اپنے رب سے گفتگو میں مگن، اپنی فیملی کو دعائیں دے رہی تھی۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی جس نے اسے اتنا مضبوط کر دیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی معصوم لڑکی آج ہر بات مسکرا کر اگنور کر رہی تھی۔ وہ اس دن پر اللہ کا بار بار شکر ادا کرتی تھی جب اس نے مسز ریان کو اپنے پردے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگتی ہوئی مسز ریان کے پاس گئی تھی۔ مسز ریان اس وقت اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہی تھی۔ ماما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ الیک سلیک اور حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے مسز ریان کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہا، ہاں کہو۔ مسز ریان کا لہجہ پہلے سے نرم تھا۔ اس نے بہت ہمت اکٹھی کی۔ ہاں، وہ کسی فرعون سے بات کرنے تو نہیں آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح، وہ اس کی اپنی ماں تھی، مسلمان تھی۔ دوبارہ دعا مانگ کر اس نے وہ کہہ ڈالا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے باز نہیں آنا، بچپن میں بھی ایسے ہی ضد کر کے اڑ جایا کرتی تھی، اس لیے میں نے اور تمہارے بابا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فاطمہ کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کیا واقعی دعا قبول ہو گئی تھی؟ کہ ہم فنکشن سیپریٹ رکھیں گے، فیمیل ویٹرس کا ارینج کر لیں گے، سو پلاننگ چل رہی ہے ابھی، مسز ریان نے بہت دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ پین شروع ہو گئی ہے، اتنا زور مت لگاؤ مجھے، انہوں نے فاطمہ کو پیار سے جھڑکتے ہوئے کہا تھا، جو فتح جذبات میں ان کی بات سنتے زور سے دبانے لگی تھی۔ او ماما، آئی لو یو سو مچ۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے تیزی سے آگے بڑھ کر ماں سے لپٹ گئی۔ مسز ریان نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے خواب میں دیکھے فاطمہ کے روشن ہاتھ گھوم رہے تھے۔ انہوں نے پیار سے فاطمہ کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت مضبوط کر لی۔ میں واپس نہیں جا رہی اماں، سمجھتے کیا ہیں وہ لوگ، وہ جو بھی کہتے رہیں گے میں برداشت کرتی رہوں گی، نائلہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کے دامن میں چھپتے ہوئے کہا۔ ہاں، کوئی ضرورت نہیں ابھی جانے کی، خود منانے آئے گا عزیر، تم لوگوں کے والد زندہ ہوتے تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی کچھ کہنے کی، انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں جتنا بھی کر لوں انہیں وہ نظر نہیں آتا، انہیں بس سائرہ میں ساری اچھائیاں نظر آتی ہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ کھانا اچھا بناتی ہے، وہ فیشنیبل ہے، اسے شادی کے فوراً بعد اولاد ہو گئی تھی، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں اس جیسی نہیں، ان کی اپنی پسند تھی نا کہ مجھے بہو بنا کر لے گئے، اللہ پوچھے انہیں کیسے میری بیٹی کو کمزور کر دیا ہے۔ تو چپ کر کے ادھر رہ، میں ابھی زندہ ہوں، تیرا بھائی موجود ہے، ہم تجھے کپڑا روٹی دے سکتے ہیں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائلہ اب سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ شادی کو بھی 5 ماہ ہی ہوئے تھے، اماں اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے مزید اسے کریڑ رہی تھیں۔ یہ مرد ذات ایسی ہی ہوتی ہے، جتنا اس کے ساتھ وفا کر لو اس کی غلطی پر سارا کیا کرایا منہ پر مار دیتا ہے۔ اور سائرہ، اسے کیا ضرورت پڑی ہے تیری ساس کے کان بھرنے کی؟ عزیر تو سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ بھی اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آگے۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ نائلہ اماں کی بات سن کر خاموش ہو رہی۔ بدگمانیوں کے درختوں کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی تھیں۔ شیطانی چیلا اپنا کام دکھا رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ میاں بیوی کی لڑائی کروا کر اب وہ اپنے آقا کو بہت خوش کر دے گا۔ آقا ابلیس، جو اس سپریشن سے بہت خوش ہونا تھا جس نے۔ 1 ہفتہ ہونے کو تھا، نائلہ اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی، نہ ہی عزیر اسے لینے آیا تھا۔ شہریار کو اصل وجہ نہیں بتائی گئی تھی، مگر وہ بھی مرد تھا آخر۔ نائلہ، وہاں سب خیریت ہے؟ آخر کو وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ کدھر؟ نائلہ نے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر ہی بے پرواہی سے شہریار سے پوچھا۔ تمہارے گھر بھئی، اور تم سے کہاں کا پوچھنا ہے میں نے، وہ چڑھ کر بولا۔ ٹھیک ہے، اور عزیر؟ ٹھیک ہوں گے وہ بھی، وہ بدستور موبائل کی اسکرین پر انگلیوں سے سکرولنگ میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہوں گے کیا مطلب؟ تمہاری بات نہیں ہوئی؟ نہیں، انہوں نے نہیں کی۔ تم ذرا موبائل سائڈ پر رکھ کر بات کر سکتی ہو؟ شہریار کو کوفت ہو رہی تھی۔ بولو، اس نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، کیا تمہاری اور عزیر کی لڑائی ہوئی ہے؟ میری نہیں، ان کی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے ڈانٹا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بلا وجہ۔
شہریار وجہ جاننا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ جذبات میں ایک سچی بات کے ساتھ 10 جھوٹی باتیں بھی شامل کر دی جاتی ہیں۔ نہیں، بلا وجہ تو نہیں، مگر پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا۔ وہ متوجہ ہوئی۔ تو انسان ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ چھوٹی بڑی بات تم اماں کو فون کر کے بتاؤ یا ناراض ہو کر آ جاؤ، شہریار نے بہمیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، انہیں بھی احساس ہونا چاہیے اس چیز کا۔ شہریار نے نائلہ کو اس طرح کے لہجے میں بات کرتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو نائلہ، اصولاً یہ باتیں تو امی کو تمہیں سمجھانی چاہیے تھیں، مگر خیر دیکھو، ہم سب انسان ہیں، غصہ تو آ ہی جاتا ہے تو کچھ دیر بعد چلا بھی جاتا ہے، مگر اس غصے میں کیا ہوا ریئیکشن اپنے اس غصے میں کیا ہوا ریئیکشن اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ اگر عزیر کو کسی بات پر غصہ آیا ہی تھا تو تم نے کیوں صبر نہ کیا؟ تم نے کیوں کچھ دیر کے لیے خاموش نہیں ہوئی؟ یقین کرو، اگر تم 2 گھنٹے خاموش ہو جاتی یا اس کے غصے کا اترنے کا انتظار کرتی، منانے کی کوشش کرتی، تو وہ خود تم سے معافی مانگتا، مگر تم نے فوراً ہی یہاں آنے کی اس طرح تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا ہوگا۔ بڑھتا رہے، مجھے بھی پرواہ نہیں۔ اس نے شرمندگی کو چھپاتے ہوئے کہا، نائلہ، وہ تمہارا شوہر ہے۔ ایک عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے اہم رشتہ وہی ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک بیوی کو کبھی اپنے شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر ایک عورت مرد کے سامنے اکڑتی ہے نا، تو مرد اس سے 10 قدم دور چلا جاتا ہے۔ بظاہر وہ ساتھ بھی رہے، مگر اس کا دل اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک اچھی بیوی شوہر کا خوبصورت لباس ہوتی ہے۔ جیسے ایک لباس انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، ویسے ہی ایک اچھی بیوی کبھی اپنے شوہر کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور کون سا انسان فرشتہ ہے؟ عیب تو سب میں ہوتے ہیں۔ ایک بیوی کو ان عیبوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور یہ تو محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، مگر ان باتوں کو بدگمانیاں بنا کر کبھی دل میں رکھ کر ان کو پالنا نہیں چاہیے، ورنہ رشتے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ تم آج آئی ہو، کب تک آتی رہو گی ایسے؟ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھو، دیکھو اس کے اس رویے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھو، اس کا اعتماد جیتو، پھر تو غصہ تو دور، وہ کبھی تم سے بدگمان بھی نہیں ہوگا۔ نائلہ بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، بات اتنی بڑی نہیں تھی ویسے، جتنا میں نے بنا لیا، اس نے روحانسی لہجے میں کہا۔ ہو جاتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر آگے مت کرنا۔ اس رشتے کو اللہ نے قرآن میں اپنی نشانی کہا ہے۔ تم اگر چاہتی ہو نا کہ وہ تم سے محبت کرے اور بے پناہ کرے، تو یک طرفہ طور پر اس کا ہر طرح سے خیال رکھو، اس کی طرف سے ملنے والی ہر اذیت کو خوبصورتی سے اگنور کرو، صبر کرو، دیکھنا اللہ اس صبر کا صلہ کیسے دیتے ہیں۔ نائلہ کو اپنی شادی کے شروع والے مہینے یاد آ گئے تھے۔ واقعی سب ایسا ہی تو تھا جیسا شہریار کہہ رہا تھا۔ پھر کیا ہو گیا آہستہ آہستہ؟ پتہ نہیں شہریار، مجھے خود تو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، بس تم اللہ کی خاطر صبر کر کے اچھا کرتی جاؤ، انشاءاللہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا اب کی بات۔ شیطان کو خوش کرنا کیا مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں نا، شیطان جو اللہ کا دشمن ہے، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تب ہی ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا کیا، تو شیطان کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکری آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے، میں نے اس آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، تو کتنا اچھا ہے، اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ مسلم صفحہ نمبر 1158، حدیث نمبر 7106۔ تو دیکھو، جتنا ہم شیطان کو خوش کر کے رہیں گے، اتنا ہم برائی کی طرف جائیں گے۔ وہ ہم پر آسانی سے حملہ آور ہوگا، وہ ہمارا صبر بھی ختم کر دے گا، برداشت بھی، محبت بھی، اور ایک دن یہ پاکیزہ رشتہ بھی۔ اللہ نہ کرے۔ نائلہ نے پریشانی کے عالم میں فوراً کہا، میں اب شیطان کو خوشیاں نہیں دینے والی۔ اگر میاں بیوی کی لڑائی سے خوش ہوتا ہے تو یقیناً ان کی محبت سے خار کھاتا ہوگا۔ اب میں اسے خوش نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں، انشاءاللہ۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا، کسے فون کر رہی ہو؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عزیر کو، اس نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ الحمدللہ، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اس نے ہنستے ہوئے اپنی بہن کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ جواباً نائلہ نے ہنستے ہوئے سائڈ پر پڑا گلشن اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا۔
اور وہ پمفلٹس اٹھائے وہاں آنے جانے میں سیاہ ابایا میں ملبوس وہ کینیڈا کی سٹریٹس والوں میں بانٹ رہی تھی۔ وہ کینیڈا کی سٹریٹس میں سیاہ ابایا میں ملبوس آنے جانے والوں میں پمفلٹس بانٹ رہی تھی۔ بینش پیچھے مرسڈیز میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فاطمہ نے بینش کو اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا، وہ اکیلے یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ ہیلو سسٹر، دیئر از اے میسیج فار یو۔ وہ مارننگ گریٹنگ کے ساتھ بکلیٹس دے رہی تھی، مسکرا کر ہر گزرنے والے کو۔ اس بک لیٹ کا فرنٹ پیج چمکتا ہوا گولڈن اور بلیک کلر کا تھا، جس پر گولڈن رنگ سے آیت کا ترجمہ انگلش میں لکھا تھا۔ We have certainly sent down to you a book in which is your mention, then will you not reason? القرآن چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 10۔ اور تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ اس چھوٹے سے بک لیٹ میں کچھ مخصوص آیات اور کچھ احادیث انگلش ترجمے کے ساتھ موجود تھیں، جو ایک سلیم الفطرت انسان کو جھنجھوڑ کر اسے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھیں۔ یہ فاطمہ کی اپنی سلیکشن تھی۔ اس نے اس بک لیٹ کی ہر چیز خود سلیکٹ کر کے ڈیزائن کی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور پرکشش کتابچہ تھا، وہ ہر ایک کو مسکراتے ہوئے دے رہی تھی، اور ساتھ میں یہ کہہ رہی تھی، اس میں آپ کا ذکر ہے، اس میں خود کو تلاش کریں، اپنا آپ تلاش کریں، اپنی زندگی کا مقصد جانیں، اپنے محبوب کو پہچانیں، اپنے رب کو جانیں۔ مختلف لوگوں کا مختلف رویہ تھا، کوئی مسکرا کے لے رہا تھا، کوئی تعجب اور بیزاری سے اوپر سے نیچے تک اس کا حلیہ دیکھتا، کندھے اچکا کر لیے بغیر ہی چلا جاتا، مگر وہ لوگوں کا رویہ دیکھے بغیر اپنے کام میں مگن تھی۔ اس نے اب اپنا مشن بنا لیا تھا کہ جتنی بھی زندگی ہے وہ اسے اپنے رب کی راہ میں وقف کرے گی، لوگوں کو رب سے جوڑے گی۔ اللہ کی نازل کردہ ایک آیت اس کی موٹیویشن بن چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے بھی ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق بھی ہیں۔ بہترین امت جن کا مقصد ہی لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا، جنہوں نے دنیا کو رب سے متعارف کرانا تھا، معاشرے میں نیکی کو عام اور برائی کو روکنا تھا۔ افسوس کہ امت اپنا مقام بھول چکی تھی، افسوس کہ وہ خود ان لوگوں میں شامل ہو چکی تھی کہ جنہیں رب سے متعارف کرانے کی ضرورت تھی۔ کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی امت مسلمہ پر، اور کتنی آسانی سے بھلا بیٹھی امت مسلمہ۔ کتنا بڑا حساب دینا ہوگا اس ذمہ داری کا۔ یہ نبھانے کا وقت تھا جب بھی سوچتی سوائے افسوس اور ندامت کے دامن میں کچھ نہ ہوتا۔ آج زندگی کے اس سٹیج پر اگر وہ کھڑی تھی، یہ کام کر رہی تھی، تو اپنا فرض نبھانے کے لیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، کہ کم از کم کل وہ اللہ کو کہہ سکے کہ ہاں اس نے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کوشش کی تھی۔ ہاں وہ بارش کا ایک ننھا سا قطرہ بنی تھی جس سے ساری زمین تو سیراب نہ ہوئی، البتہ کسی ایک چونٹی کی پیاس تو بجھی، یا کسی بیج کو پھاڑنے، یا کسی پھول کے کھلنے میں، یا سمندر میں شامل ہو کر کسی سیب میں داخل ہو کر موتی کے بننے میں اس کا بھی کردار تھا۔ اپنے رب کے حضور ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں 2 لے سکتی ہوں؟ کس نے اس کے کندھے پر تھپکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ جینس اور سلیو لیس شرٹ پہنے سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جی کیوں نہیں، یہ میسیج آپ سب کے ہی لیے تو ہے۔ اس نے فوراً سے 2 بکلیٹس اس کو مسکرا کر دے دیے۔ وہ لڑکی شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ فاطمہ نے جھک کر اپنا بیگ اٹھایا تو وہ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے الحمدللہ کہتے ہوئے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے اس عمل پر اپنے رب کو گواہ بنایا ہو، اور آگے بڑھ گئی۔ بینش نے اسے آتے دیکھ کر اس کی جگہ کو سیٹ کر کے مڑ کر دیکھا تو اونچی آواز میں پکار اٹھی، فاطمہ سسٹر۔ فاطمہ جو گاڑی کے قریب آ کر لڑکھڑائی تھی، بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔